الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب، شب اسرا کے دولہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آج جمعۃ المبارک 28 رجب المرتب شریف اور 9 فروری 2024. کل 27 رجب شریف تھا، یوم معراج تھا، شب معراج النبی ہمیں نصیب ہوئی. اور یہ مبارک دن یوم معراج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب معراج کے دولہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں اور اپنا دیدار کرانے کے لیے جاگتی حالت میں یہ نوازشات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائی. قرآن و احادیث سے یہ معراج جو کہ روحانی و جسمانی دونوں طریقے سے، جس سے علماء نے لکھا کہ یہ جسمانی معراج تھی. الحمدللہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اولیاء نے بڑے اچھے انداز میں اس رات 27ویں شب معراج کو اور یوم معراج 27 رجب کا دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، نوافل ادا کرتے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزارا. اور اپنے پیارے محبوب معراج کے دولہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس پیارے معجزے کا ذکر خیر بھی کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل جو شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ترجمہ قرآن کنز الایمان. باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم الشان
اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو قرآن کی آیت سے، نص قرآنی سے یہ ثابت ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زیارت، جو یہ سفر ہوا، معراج ہوئی، یہ قرآن سے ثابت ہوا۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر یہ سفر 3 حصوں میں اس کو فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم چیزہ اس میں کچھ چیزیں معراج شریف کی، اس سفر معراج کی برکتیں لیتے ہوئے ہم سنیں گے۔ آج کا موضوع ہی معراج النبی ہے۔ انشاءاللہ قریب توجہ کے ساتھ آپ سنتے رہیں گے تو برکتیں ملتی رہیں گی، کیونکہ یہ جسمانی معراج تھی اور یہاں ذکر بھی ہوا اسرا بعبدہ، عبد یعنی لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو، اور بندہ روح اور جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ورنہ روح کا ذکر ہوتا، خواب کا ذکر ہوتا، بندے کا نہ ہوتا۔ تو بندے کا ذکر میں دونوں چیزیں ہیں۔ اب اس کی تفصیل بھی سنیے۔ واقعہ معراج کی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، ہر دفعہ مزہ ملتا ہے، کیا اس میں انعامات ہوئے، چلا وہ بھی ہم سنیں گے۔ بعثت مبارکہ کے 11ویں سال، ہجرت سے 2 سال پہلے، 27 رجب المرجب پیر شریف کی سبحانی اور نور بھری رات ہے۔ پیغمبر انور، تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، اور یہ ان کی بیٹی۔ آپ رات کو گھر گئے۔ حالات ایسے تھے کہ دشمن بہت ستاتے، دین کے دشمن۔ آقا کریم علیہ السلام کلمۃ الاعلاء حق آپ کرتے، اس رب وحدہ لا شریک ذات کی طرف دعوت دیتے کہ ہمارا رب ایک ہی ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس پر جو آپ کو ستایا جاتا، ظلم و بربریت کی جاتی، بہت آپ کو پریشان کیا جاتا، اور اس 2 سال کے عرصہ میں معراج شریف سے پہلے آپ کو بہت تکالیفیں دی گئیں اور جان کے دشمن ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام مکے میں تھے، اور ام ہانی کا گھر مسجد حرام کے قریب تھا، وہاں جا کے آپ آرام کرنے لگ گئے۔ حضرت ام ہانی نے کیا جب پہنچے تو استقبال کیا، تشریف لائیے، آج میں آپ کا مہمان ہوں، آرام کروں گا۔ ام ہانی خوش ہو گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ گئے۔ بستر مبارکہ بستر بچھایا آرام کے لیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دشمن دین، مستحقان رسول آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ آپ نے آقا کریم علیہ السلام کے لیے بستر مبارکہ لگا دیا، آرام کرنے، اور آپ یہ دیکھتی بھی رہے کہ کون میرے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہ دے دے، کوئی تلوار لے کر آپ پہنا دیتی، ناموں سے رسالت اور پھر آپ نے اس طرح بھی دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام سے انسان تو دور، جانور بھی محبت کرتے، جانور، اچھا جانور بھی جاندار ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے تو بے جان چیزیں بھی محبت کرتی۔
ہر چیز آپ کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ خیر آپ آرام فرمائیں، محو استراحت ہیں، محو استراحات ہیں، آرام فرمائیں۔ چھت کھلی، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا جبرائیل میرے محبوب کو مجدہ سنا کہ رب تعالیٰ تمہارے دیدار کا مشتاق ہے۔ کیسی نوازشات، کچھ سالوں سے اتنی تکالیف میں۔ اچھا جب انسان کچھ ذہنی اس میں ہوتا ہے، عام بات کر رہا ہوں، اس طرف نہیں کر رہا، انسان تکالیف میں ہوتا ہے، کچھ ذہنی دباؤ ہوتا ہے، کچھ معاملات ہوتا ہے، ایسے میں اگر کہیں وہ اپنی جگہ سے اپنے شہر سے کہیں اور چلا جائے جہاں اس کو سکون اور مسامع دماغ معطر ہوں اور ہریالی میں پہنچ جائے تو وہ سکون سا ایک ملتا ہے نا۔ کوئی قریبی ہو بولے یار بڑا پریشان، چلو اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جائیں، اس کو کہیں گھمانے لے جاتے ہیں تاکہ جن تکلیفوں میں جن غموں میں ہیں وہ غم اس سے نکل جائے۔ ہمارا ایک معمول ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا جن کے سبب تمام کائنات کو بنایا، اور ایک جگہ فرماتی کہ محبوب اگر تجھے نہ پیدا فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ آپ سبب تخلیق کائنات ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ آپ جس شہر میں اس شہر کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن مجید میں تیسرے بارے میں، لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، اس طرح کی آیت ہے یہ۔ تو یہ اپنے محبوب صرف اتنا پیار فرماتا ہے، آپ اتنی تکالیف میں، اتنے غموں میں، آپ دشمنان دین آپ کے سر پہ ہیں، بظاہر کوئی حمایت والا کرنے والا نہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کی بڑی حمایت کرتے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے تھے۔ حالات ایسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جا میرے محبوب کو خوشخبری سنا، اس کو اپنا دیدار کراؤں اور جنت کی سیر کراؤں۔ سفر اپنے معراج، سفر معراج شروع ہوا، آ گئے جبریل امین آئے، دیکھا آرام فرمائیں، سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار ہیں آپ، معظم و مکرم فرشتے ہیں، دیکھا آرام فرما رہے ہیں۔ عرض کی مولا میرے محبوب تو محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، کیسے جگاؤں، آواز دوں تو بے ادبی نہ ہو جائے، ہاتھ سے ہلاؤں تو بے ادبی نہ ہو جائے، اسی فکر میں کیا کیا جائے، اے مولا کریم ارشاد فرما کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے جبرائیل تیرے کافوری لب ہونٹ جو بنا ہے اس لیے، اللہ اکبر، میرے محبوب کے تلووں کا بوسہ لے۔ کیا بات ہے، کیسا ادب رب تعالیٰ نے سید الملائکہ جبریل امین کو فرمایا کہ یہ اس طرح معاملات کر۔ جبریل امین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے وہ کافری ہونٹ سے محبوب کے تلووں کا بوسہ لیا، کیا یار تلووں کی، آسماں کر تیرے تلووں کو نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ مولانا حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کا گھرانہ آیا، سبحان اللہ، یہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ، آسماں کر تیرے تلووں کو نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ سبحان اللہ، اور بھی آگے لکھا، خیر اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا کیونکہ تلووں کے ساتھ ایڑی بھی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ انگلیاں بھی ہیں، پھر انگلیوں پہ ناخن بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، ہر ایک کو محدثین نے اپنی کتب حدیث میں ان کے فضائل لکھے، اعلیٰ حضرت کو احادیث کے خلاصے کو اپنے اشعار میں جمع کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا،
رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ ماموں کی ایڑیوں کا شان، ایڑیوں کی شان ہے. عارض شمس و قمر سے بھی انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے وہ خوشتر ایڑیاں. اے رضا طوفان معیشت کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو کشتیے امت کو لنگر ایڑیاں. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں ان احادیث کے مجموعے کو جمع کیا. پورا کلام ہے اعلیٰ حضرت. عارض شمس و قمر سے بھی انور ایڑیاں. یہ ذرا آدھا کے بخشی پڑھے نا، پھر اس کی شرح پڑھے. حضور قبلہ مفتی فیض احمد کویسی صاحب جنہوں نے شرح حیدر کی بخشی لکھی ہے، ہم نے کئی جلدوں میں لکھی آپ نے. اس میں پھر واقعہ معراج کی تفسیر اور ان کلاموں کی تفسیر آپ نے اس میں لکھی. تو وہ کافری ہونٹ جبریل امین علیہ السلام نے محبوب کے طلبوں پر بس کیے، بوسہ دیا. آقا کریم کی مبارک چشمانی کرم کھلی. یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کا آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے. آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے. دل نہیں سوتا ہے، دل جاگتا ہے. نبی کے غیر نبی کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ فرق بہت بڑا فرق ہے. تو آنکھ کھلی، عرض کر دیا تو رب نے فرمایا اب سواری کس پہ ہو؟ سواری بھی تیار ہے. عالی شان براق، براق کی برق سے بجلی کا ایک تیز رفتار براق آپ کے لیے جنت سے لائے گئے. جنت کی بھی سواریوں میں یہ بڑا مطلب ایک یہ پورا ہے کہ کاش مجھے سواری بنا جائے، کاش مجھے سواری بنا جائے. تو جبریل امین دیکھ رہے ہیں کہ کیا کون سا براق لیا جائے، کیا لیا جائے، کون سا لیا جائے. جیسی ہستی ہیں ان کی تو شان حیثیت میں کون سا براق ہو. تو دیکھا کہ ایک براق رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جبریل امین نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ اے براق آج تو بڑا خوشی و شادمانی کا دن ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے. ہر آسمان پر تشریف لائیں گے. یہ معاملات وہ معاملات اتنے خوشی مسرت دن، ہر ایک جنتی خوش ہے اور تو جو ہے وہ رو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. کہتے ہیں نا امیر سنت شیخ طریقت اور بڑے عاشق رسول باتوں باتوں میں بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں. آپ نے بنا کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. تو جبریل امین نے کہا کہ اتنا آج رونا کیوں؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کاش میں محبوب کی سواری بن جاؤں، کاش میں مجھے چن لیا جائے اور میں امام الانبیاء معراج کے دولہا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں بن جاؤں. جبریل امین نے دیکھا اتنا محبت بھرا ہے، آنسو بہا رہا ہے. کہا کہ تمہیں لے کے چلتے ہیں. تو جبریل امین اکیلے تھوڑی آئے، بہت بڑی فرشتوں کی بارات تھی. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. شاہ دولہا بنا آج کی رات. تو یہ کلام اس میں لکھا ہوا ہے، ٹائم نہیں ہے اتنا. تو خیر آپ کو بارات، بہت بڑی بارات لے کر آئے. دولہا جو ہمارے لوگ دولہا انتظار ہوتے ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، قریب سے قریب لوگ کتنے ہوتے ہیں. خاندان بڑا ہے تو قریب 50-60 ہو جاتے ہیں. خاندان چھوٹا ہے تو کچھ پڑوسی ادھر ادھر کی ملا کے ایک دولہا کے گردا گرد ایک ماحول سا بنتا ہے. کہیں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کہیں دعائیں کی جاتی ہیں، کہیں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، گانے بازے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم دیکھاؤں میں سنتی فمن سنتی کہ جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا ہمارے گروہ سے تعلق نہیں. تو ہم نکاحوں میں سنتی نکاح میری سنت ہے.
کیا فرما رہے معراج کے دلہا؟ نکاح میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے نکاح. تو یہ اشارہ بھی ہے کہ میرے طریقے پر رہنا. علیکم بھی سنتی، کہ میری سنت پر عمل کو لازم کر لو. لیکن اب جو اس پیاری سنت کو ادا کرنے میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے دشمنوں کے طریقوں کو بنائے گا، بارات کے ساتھ آج کل گانے بازوں کا ایک پورا ریلا جاتا ہے، پوری گاڑی تیار ہوتی ہے، ساؤنڈ لگتا ہے اس میں، اور بےہودہ گانے اور موسیقی کی جھنکار کے ساتھ وہ مسلمان نبی کریم کی سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ. عقل ختم ہو جاتی ہے. گانوں کی اور باجوں کی لذت میں قدر مست ہو جاتے ہیں خاندان والے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوشی کے فوارے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کام کیا ہوتا ہے؟ نکاح. اب نکاحوں میں سنت ہی، یہ نکاح میری سنت ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. بعض لوگ ان بری حرکات کی وجہ سے نکاح کچھ پہلے کر لیتے ہیں. مسجد میں اچھی بات ہے، لیکن اب نکاح مسجد میں کر لیا، گھر میں کر لیا، تو یہ معنی نہیں کہ اب جب دلہن کو لینے جائیں تو بےہودہ انداز سے جائیں. بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، چچیاں بھی ناچ رہی ہیں، پھوپھیاں بھی ناچ رہی ہیں. کیا یہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے قہر کو دعوت دی جاتی ہے. ایک بارات ہمارا ایسی بنتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین دولہا بنا کے جب لے کے جائیں گے تو ملائکہ کو، باراتی کون ہے؟ ملائکہ ہے. اور جو قرآن کی رسے پکڑے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ سید الملائکہ جبریل امین ہے. آپ آ جاتے ہیں، ٹائم بہت ہوگا، آ گیا، مردہ سنایا. چلے ام ہانی کا گھر مسجد حرام تو بہت وسیع کر دی گئی ہے نا، مسجد حرام کے ساتھ ہی تھا وہ جگہ جہاں ام ہانی کا گھر تھا. اب جیسے کیا بتاؤں، اپنے سے کب لوگ گئے اور راستے بھی کچھ ہو گئے، بالکل سمجھو تو توسیع کر دی گئی نا، مطاف سے تھوڑا سا باہر نکلے گا تو ایک پلر تھا، صحیح ہے، ایک پلر، وہ بڑا اس جگہ بنا تھا اور وہیں ام ہانی کا گھر تھا. علماء اہل سنت مشائخ کرام کافی جو ہے اسی جگہ زیادہ بیٹھتے تھے. جب میں حج پہ گیا تھا 2013 میں تو وہاں کچھ مجھے علماء نظر بھی آئے تھے، وہی ام ہانی کے جو قریب جو گھر تھا وہاں وہ زیادہ بیٹھنا پسند کرتے تھے، جہاں آقا کریم نے ساری رات آرام فرمایا تھا. تو وہاں سے پھر نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جبریل امین حتیم پاک میں لے کے آئے. کہاں پر؟ حتیم کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک گول جو دائرہ بنا ہے باہر. حضرت رسول سے جب آپ آگے گے مستجاب ایک دیوار کراس کر کے جب آگے آئیں گے تو گول سا بنا ہوا ہے حتیم. جو اس میں چلا گیا بھرنا خانہ کعبہ میں چلا گیا، تو اس میں بھی لوگ جاتے ہیں. اس حتیم پاک کے اوپر ایک پرنالہ ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں. پرنالہ خانہ کعبہ شریف کی جو جب بارش ہوتی ہے مکے میں اس میں جو پانی گرتا ہے سونے کے پرنالے سے نیچے گرتا ہے. یہ سارا ہے کہ وہ معاملہ. تو حتیم پاک کو آپ لے کر آئے، حتیم پاک میں لائے. آقا کریم علیہ السلام کو وہاں پر جبریل امین نے وہاں لٹایا اور پھر آپ کے سینہ مبارکہ کو چاک کیا. سینہ پاک کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کو چاک کیا، کھولا گیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، دل مبارک کو. پھر حکمت، ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا. اس تھال میں جبریل امین نے پیارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا. پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا. یہ سارا عالم بیداری میں ہوا. اب دیکھیں آقا کریم علیہ السلام اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ رہے. اچھا پھر علماء نے اس میں بہت کچھ دیکھا. فرمایا جب دل مبارک کو قلب اطہر کو جب نکالا گیا تو اس میں دو کان جیسی چیزیں نظر آئی. دو کان
ایک تو ادھر سے کہا ہے، ایک دل میں دیکھے دو چیزیں ایسی تو وہ دیکھی گئی. اور بخاری شریف کی حدیث سے بات کو یاد آ رہی ہے کہ آقا کریم جب سب کو سیدھی فرماتے ہیں کہ سب کو سیدھی کرو، سب کو درست کرو. تو خدا کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. اندازہ کیجیے. اور آپ نے سنا ہے کہ محاورہ ہے بھائی یہ بات دل کے کانوں سے سننا. سنتے ہیں آپس میں بات بولتے ہیں نا، تو دل میں کان کہاں سے ہوتے ہیں بھائی؟ کان تو یہ چہرے کے ساتھ کیپٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سائڈ میں دو کان ہوتے ہیں. یہ آپ نے کیا بول دیا کہ دل کے کانوں سے سنیں؟ تو آپ یوں اس کو بات یوں کہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کے دل میں بھی دو کان ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام کی کیا بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم دور کی بھی سنتے ہیں اور قریب کی بھی سنتے ہیں. تو وہ پھر دوبارہ اس کو ایک اور ایمان و حکمت سے بھرا ایک خزانہ آقا کریم کے قلب اطہر میں ڈالا گیا اور اسی جگہ رکھ کے بعد میں پھر وہ ایسے کر دیا گیا. اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام اس براق پر بیٹھے. اس براق جو آپ کے لیے عالی شان سواری تھی. اور یہ سفر کیسا تھا؟ سفر معراج یہ دنیا کا طویل سفر تھا. دنیا کا سب سے بڑا طویل سفر یہ سفر معراج تھا. آئیے اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ایک جھلک عرض کروں کیسا سفر تھا یہ. میرے اور آپ کے پیارے آقا معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج دنیا کا سب سے طویل اور انتہائی مختصر سفر تھا. یہ تحریر کو توجہ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. یہ مبارک سفر لمبا اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے مسجد اقصی تشریف لائے. صحیح؟ ایسے آپ مکے سے آپ بیت المقدس جائیں تو پہلے اگر سواری گھوڑوں پہ اور اونٹوں مہینوں لگتے تھے. تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے جو نص قرآنی سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیت 15 میں 12 شروع ہوتا ہے وہاں سے ہم نے سنا. پھر یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پہلے آسمان پھر دوسرے آسمان پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں آسمان پر پہنچے. پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تشریف لائے. پھر اس سے آگے مقام مصطفیٰ پر پھر عرش اولی پھر اس سے آگے مقام دنا یعنی لامکان پر تشریف لے گئے. یہ لاکھوں کلومیٹر کا سفر ہے بلکہ آسمانوں کا جو سفر ہے سائنس میں اس کی پیمائش روشنی کی رفتار سے کی جاتی ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق اس وقت تک کائنات کا سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے. اس وقت جو ہے روشنی سے تیز کوئی بھی چیز نہیں ہے. 8.3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. ایک سیکنڈ نہیں ہے. صحیح ہے؟ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. کتنے؟ 8 منٹ. یعنی سورج سے زمین تک 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پھر سورج ابھی پہلے آسمان سے بھی نیچے ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ، زمین سے سدرۃ المنتہا جو جبرائیل امین کا مقام کی حد ہے کہ اس سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. فرمایا یہ زمین سے سدرۃ المنتہا یہ 50,000 سال کا رستہ ہے. اس سے آگے مصطفیٰ، اس کے بعد اللہ پاک جانے، اس سے آگے عرش کے 70 حجابات ہیں.
ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی یہ ہزاروں لاکھوں سال بنتا ہے یہ سفر۔ یہ کل ملا کر 35,000 سال کا فاصلہ ہوا، ہزاروں سال۔ یہ 50,000 سال کا رستہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک، پھر 35 سے 50، 35 اور 50 85,000 سال کا فاصلہ ہوا۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش کے حجابات تک کا کتنا فاصلہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے آگے گئے، کہاں تک تشریف لے گئے اس سے بھی کوئی واقف نہیں۔ الغرض معراج کی دھولا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہزاروں لاکھوں سال دور بھی گئے، پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ غرض یہ کہ اس سفر کی لمبائی ہے کہ اتنا لمبا سفر جو کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے، کئی کروڑ کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی انتہائی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے لمبا سفر انتہائی مختصر بھی تھا۔ وہ کیسے؟ حدیث صحیح ہے، اور اتنا مختصر تھا کہ آپ علیہ السلام مکان میں تشریف لے گئے، مکان تشریف لے گئے، پھر واپس بھی پہنچ گئے، اور وقت بھی اتنا گزرا کہ چند سیکنڈ بستر مبارک ابھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ سوچئے عقل انسانی سے ورا الورا کوئی سائنسی تحقیق کیا کام نہیں کر سکتی، لیکن قرآن و حدیث نے تو بتا دیا ہے، اصل چیزیں بتا دی۔ آقا کریم علیہ السلام جب براق پہ بیٹھے نا، اے امتیوں غور کرو یار، آقا حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جب براق پہ بیٹھنے لگے تو آپ رک گئے، تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا رسول اللہ یہ رکنا توقف کرنے کی وجہ کیوں رکے؟ فرمایا مجھے اپنی امت کا وہ منظر یاد آ گیا کہ آج میرے لیے اتنی نوازشات ہے، آج رب مجھے اپنے دیدار کے لیے نشانی کے لیے دکھانے کے لیے بلا رہا ہے، اور اتنے ہزاروں فرشتوں کی بارات، سید الملائکہ میرے پاس، اور یہ عالی شان سواری میرے پاس، اور مجھے لے جایا جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں میری امت پولیس رات کیسے گزرے گی، پولیس رات کیسے پار کرے گی، یہ بھی نواز دیا گا کہ ہم آپ کی امت کو گزار دیں۔ پھر اس کی ایک علیحدہ چیز ہے کہ آقا کریم پولیس رات سجدہ ریز ہو جائیں گے، سلم سلم کی صدائیں بلند کریں گے، تو یہ معاملات آقا کریم علیہ السلام نے وہابیہ میں یاد کیا۔ خیر آپ کو لے جایا گیا، سفر کرا گیا۔ اس سفر میں بڑی چیزیں آئیں، آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے، بعض علماء نے لکھا صلاۃ پڑھ رہے، بعض نے صلاۃ لکھا، بعض نے صلاۃ درود پاک، بعض نے لکھا نماز پڑھ رہے۔ خیر تو اب یہ آپ کی سواری ایسی تھی کہ جہاں اس براق کی نظر پڑتی وہاں اس کا بیلا قدم پڑتا تھا۔ اتنی رفتار اس کی، اتنی رفتار کہ کیا بات۔ تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سفر میں جاتے ہوئے قبر میں نماز پڑھ رہے، اور جب آپ مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی، جب مسجد آرام سے چلے مسجد اقصی کے تو رستے میں دیکھا نماز پڑھے، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام پہلے سے انبیاء کے سامنے کھڑے ہوئے، یعنی پتہ چلا کہ براق کی رفتار اپنی ہے اور نبوت کی رفتار وہ اپنی ہے۔ کیا بات ہے یار، براق ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ براق کا تھوڑی مقام ہے، تو وہ کیسی رفتار۔ ارے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ رفتار ہوگی کہ یہاں آقا کریم کا دیدار کیا، آقا کریم علیہ السلام کی سواری گزری ہے، اور یہاں سے یہ مزار شریف سے چلے اور مسجد اقصی پہنچ گیا براق سے پہلے، اور آقا کریم کا استقبال کرنے کے لیے تیار، سب میں کھڑے ہوئے وہاں پر، اور پھر آقا کریم وہاں پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام۔ دیکھیے حیات انبیاء کی کیسی پیاری دلیل ہے یار، یہ دنیا سے تشریف لے گئے اپنے اپنے مزارات میں،
لیکن امام الانبیاء جب تشریف لائے مسجد اقصی، ارے ان کا استقبال کون کرے گا؟ انبیاء ہی تو کریں گے، جو پہلے سلطنت کر گئے تھے، حکومت کر گئے تھے، وہ صحیفے قرآنی آسمانی کتابیں ان کو مل گئی تھی، آج وہ امام الانبیاء کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں موجود ہے۔ اور مسجد اقصی کیا ایک برکتوں کا وہ زمین ہے، برکتوں والی، کتنی مبارک زمین ہے، وہاں آپ نے امامت فرمائی، پھر وہاں سے سفر ہوا، پھر آپ گئے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا، جبریل امین ساتھ، اور وہاں سے آپ کو جو ہے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری حد ہے، ایک بال برابر بھی یہاں سے بڑھا نا تو میرے پر بس سب چل جائے گی، یہ حد اللہ نے میری مقرر کی ہے۔ دیکھ لیں آج جبرائیل علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا کریم نے فرمایا کہ جبرائیل تیری خواہش ہے، کچھ تمنا ہے بول، آج میں وہاں جا رہا جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور جبریل امین تو وہ ہے کہ یہ آقا کریم کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، علماء فرماتے 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اور پھر حاضر ہو تو کیسے حاضر ہوئے؟ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میرے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، ایسا میں نے پایا ہی نہیں۔ میں دیگر انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، کہیں 4 بار گئی، 10 بار گئی، 100 بار، آقا کریم کی بارگاہ میں 24,000 بار گیا، لیکن جیسا میں نے آپ کو دیکھا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہی بریلی کے امام اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، یہی بولے سدرا والے جبریل امین، یہ آپ کا مقام آخری، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میرے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد خدایا۔ اس ذات واحد نے آپ کو ایک ہی بنایا، آپ کا دوسرا ایک۔ خیر اب آگے چلے گئے، آگے پہنچے، جبرائیل کو خواہش، کوئی تمنا، یا رسول اللہ یہ کہ جب آپ کی امت پورے صراط پار کرے تو مجھے یہ عزت مل جائے اللہ کی طرف سے کہ میں اپنے بڑوں کو بچھا دوں، آپ کی امت گزر جائے۔ وہاں آقا کریم نے یاد کیا برات کو بھیجنے سے کہ میری امت کا کیا بنے گا، اور یہاں یہ جبریل امین اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ مجھے کہتے، اور بھی کہا، علماء فرماتے یہ وہ بات تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین نے کہا تھا کہ ابراہیم اگر کوئی تمہاری خواہش ہو، کوئی بات ہو، مجھے بتاؤ، میں آج وہاں جا رہا ہوں جب کوئی نہیں جا سکتا۔ ارے جبریل کیا جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ وقت آئے گا، اللہ کے ہاں یہ منظور تھا کہ اللہ اپنے محبوب کو بلائے گا۔ کہا کہ ابراہیم بتا کوئی کام ہو میں رب سے کہہ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، میرا رب دیکھ رہا میں کہاں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات جو جبرائیل نے ابراہیم کو کہی تھی، آج پیارے آقا نے اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات جبرائیل کو کہی کہ جبرائیل بتا، آج میں وہاں جا رہا تھا، تو بھی نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے یار، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہاں بھی بہت کچھ لکھا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ معاملہ تھا، پھر گئے، پھر وہاں سے آپ نے بہت کئی سفر کیا، بہت لمبا سفر کیا، بہت طویل سفر کیا، پھر رب کا دیدار آپ کو ملا، رب نے اپنا دیدار کرایا، جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق آپ کو اپنا دیدار کرایا، پھر آپ کو تحفہ دیا 5 نمازوں کا، بہت ساری چیزیں دی۔ تو نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے، یا رسول اللہ آپ کی امت کو کیا تحفہ دیا؟ ہمارا 50 نمازوں کا۔ بولا یا رسول اللہ آپ کی امت پڑھ نہیں سکی تھی، میری امت پہ 2 تھی، میری امت پہ 2 تھی، اور آپ کی امت پہ 50 ہے، وہ 2 نہیں پڑھ سکی، کہاں پڑھے گی؟ تو بہت نمازیں کم کرائیں۔ اب دیکھیں علماء نے یہاں بھی ایک پیارا نقطہ لکھا، بولا ایک دفعہ تو رب نے بلایا تھا کہ میرے محبوب میرے دیدار کے لیے آ جا، اب پیارے محبوب خود ہی جا رہے ہیں اللہ کے پاس۔ 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، 4 بار گئے، یعنی 9 بار گئے، 45 نمازیں کم کرائی، اتنی 45 کم کرائی، اور اللہ کا دیدار بھی آپ نے کیا، 45 کم کرائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں باقی بار پیارے محبوب خود اللہ کی بارگاہ میں گئے، کہ بلایا بھی گیا اور خود بھی گئے۔ اور یہ پھر اور بھی اس میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ وقت یاد کر رہے ہیں کہ جب میں کوہ طور پر
عرض کر رہا ہوں کہ اے رب اپنا دیدار کرا. رب فرما رہا ہے محبوب تو میرا دیدار نہیں کر سکتا, لن ترانی نہیں کر سکتا, تو آج میں انہی آنکھوں کا دیدار کر لوں کہ جو رب کو دیکھ کے آ رہی ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا شیرو, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والو ہمت پہ لاکھوں سلام. کہ یہ آنکھیں جو محبوب کی آنکھیں جنہوں نے رب کا دیدار کیا, اور یہ سینہ غبار کا ہے آپ کا, سینہ غبار کا جس میں قرآن پاک نازل ہوا. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, من خشیت اللہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن یہی قرآن جب محبوب کے سینے میں اترا تو محبوب نے اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کیا. آپ کے صدقے لیے قرآن آپ کے امت کے سینے میں اترا. یہ فیضان مصطفیٰ چلتا چلتا کہاں ہوا. اللہ کریم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی برکت سے